بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، کوآرڈینیٹ ٹی وی کی طرف سے آج ہم بات کریں گے کہ شرک کیا ہے، اس کی اقسام اور مستند احادیث سے جو ہے نا ہم جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرک ہوا کرتا تھا اس کی مثالیں جو ہے نا ہم دیکھیں گے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور بہت سا حصہ ہے قرآن پاک میں شرک کے متعلق۔ تو اس کے متعلق ایک ایگزیکٹ جو اپروچ ہے وہ ہم جو ہے نا صحاح ستہ سے کی حدیث سے اور قرآن سے جو ہے نا یہ ڈرائیو کریں گے۔ سب سے پہلے اس معاملے میں ایک جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ شرک کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کسی بھی لحاظ سے کسی طرح کے بھی شرک کے کسی زمرے میں نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ شرک سے بچتے بچتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں نافرمان نہ ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہمارے پلے ہی کچھ نہ رہے۔ تو پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں چونکہ یہاں پہ صرف میں ہنٹ دیتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2731۔ یہ حدیث کافی لمبی ہے، آپ ساری پڑھنا، اس کا نا کچھ حصہ چھوڑ کے سینٹر میں آپ کو نا یہ عبارت ملے گی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے موقع پہ جو ہے نا صلح حدیبیہ کے موقع پہ وہ مکے جا رہے تھے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا رستے میں کفار نے یہ پلاننگ بنائی کہ ہم نے جو ہے نا ان کو کعبہ نہیں پہنچنے دینا، تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی کرنی ہے۔ کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی اور کفار کے سردار وغیرہ جو ہے نا وہاں انہوں نے رستے میں پڑاؤ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھ تھے اور قربانی کے کچھ جانور بھی تھے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا کہ جو کفار قریش کے جو خاندان ہے پہلے ہی وہ لڑائی کر کر کے ان کا کافی نقصان ہو چکا ہے، تو ہم تو نہیں لڑنا چاہتے۔ تو چونکہ وہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، تو کفار میں اس وقت حضرت عروہ بن مسعود جو ہے نا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بڑے اثر و رسوخ والے تھے، اور ایز اے سفیر جو ہے نا انہوں نے کفار قریش کو کچھ اپنے احسانات بتائے اور کہا کہ میں جاتا ہوں ان کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا پیغام لے کے، اور ان کی میں بات سن کے آتا ہوں۔ اچھا، جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی جو نقل و حرکت تھی اس کو گھور گھور کر یہ دیکھنے لگے، اور راوی نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی۔ اب ویسے بھی بات ہو سکتی تھی، اللہ کی قسم یعنی یہ مہر ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہ کیا جائے، اس سے ہٹ کے یعنی کہ کوئی مطلب نہ نکالا جائے۔ راوی یہ یعنی کہہ رہا ہے کہ قسم اللہ کی کہ اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلغم بھی تھوکا تو قریب تھا کہ آپ کے صحاب نے اپنے ہاتھوں پر اسے لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مال لیا، بلکہ یہاں پہ مفسرین علماء فرماتے ہیں جس کو نہ ملتا وہ دوسری کی ہتھیلیوں پہ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ مسل کے تو برکت حاصل کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے تو ایسا معلوم ہوا کہ آپ کے وضو کے پانی پر لڑائی ہو جائے، یعنی صحابہ اس طرح لپکتے پانی نیچے نہ گرنے دیتے۔ اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ کوئی نظر بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نہیں ڈالتا تھا، اور آپ بولتے تو اخیر خاموشی ہوتی، کسی کو کوئی حکم دیتے تو صحابہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہر صحابہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس میں سبقت حاصل کرے۔ بخاری شریف کی 2731۔ آپ یہ حدیث پوری پڑھنا، آپ کو بڑی اور چیزیں بھی ملیں گی۔
اب دیکھو یہاں پہ اگر بندہ کرے، دیکھو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب یا بلغم جو ہے نا وہ حاصل کرتے، پانی گر جانے والی چیز ہے، آپ 1000 ہاتھ نیچے رکھ لو، اوپر سے آدھا گلاس پانی ڈالو، آپ سے قابو ہی نہیں آئے گا، پانی نیچے گر جائے گا۔ لیکن صحابہ کی دیکھو نا، یہ کہنے کی بات ہے، کتنی تکریم عزت تھی۔ اور ان چیزوں کو بندہ یہ کہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے نا وہ زیادہ بیان ہو رہی ہے، تو یہ دیکھو صحابہ کا یہ عالم تھا۔ اور حضرت عروہ بن مسعود تو اس وقت ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، تو وہ دیکھو ان کا جو ہے نا انداز بیان، یعنی کافر تھے، وہ کم بھی بیان کر سکتے تھے، مسلمان ہوتے تو ہو سکتا ہے انداز یعنی کہ اور ہوتا بیان کا، اس سے بھی زیادہ یعنی کہ تکریم نظر آتی۔ اسی طرح جو ہے نا یہ آپ بے شک نیٹ پہ خود سرچ کر لینا، امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں اور بہقی اور طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور پھر اس پر سرچ ہے کہ اس کے راوی جو ہے نا وہ صحیح ہیں، ثقہ ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچھنے لگوائے تو خون بہا تھا کچھ، وہ دیا کسی ایسی جگہ پہ دفن کرو جہاں نہ تو پرندے ہوں اور نہ چھپائے نہ کوئی آدمی ہو۔ تو وہ دور گئیں، جب نظروں سے اجل ہوئی تو ادھر جا کر انہوں نے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو بلڈ تھا اس کو جو ہے نا پی لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا، اب دیکھو ایک کام کے لیے آپ سب نے بھیجا ہے، دوبارہ دریافت کرنا شاید یہ ہمارے لیے تھا، ہمیں بتانا تھا کیا ہوا ہے، نہ کرتے تو انہوں نے کب بتانا تھا کہ میں نے وہ خون پی لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ جو ہے نا آپ جب انہوں نے دوبارہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جو ہے نا وہ مسکرائے تھے۔ اور اسی طرح یہ ملتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے نا یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن نے مٹی کے برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ پیشاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دور جو ہے نا کہیں پھینک آئیں، تو انہوں نے جو ہے نا پی لیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی اپنے پیٹ میں تم بیماری نہیں پاؤ گی، مستدرک الحاکم میں یعنی کہ یہ اور بھی کافی جگہ یہ حدیث ملتی ہے۔ اب دیکھو ہم ہوتے تو ہم کہتے دیکھو جی حضور سلام کا خون یہ تو ناپاک چیز ہے جی، یہ ہے وہ ہے۔ بتانا آپ کو یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، عزت، محبت کسی بھی صورت، کسی بھی لحاظ سے وہ شرک میں نہیں آتی۔ جیسے ہم حدیث بیان کرتے ہیں جی حضور نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، جیسے دوسروں نے بنایا، حدیثوں ہم پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ اب آپ جاتے ہیں روضہ رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کیا آپ اس کو میلہ کہیں گے؟ معاذ اللہ۔ آپ جو ہے نا یہ تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا تھا۔ یہودی کرتے تھے اپنے اکابرین پہ جا کے ایک خاص طرح کی رسمیں کرتے تھے، ڈانس کرتے تھے، عجیب طرح کی تقریب ہوتی تھی، ہم تو وہ آپ کبھی نیٹ پہ سرچ کرنا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ویسا نہیں کرنا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے شرک ختم کرنے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سنگت جو ہے نا یا آپ کی محبت وہ شرک کی طرف لے کے جائے؟ کبھی سوچنا بھی نہ۔ بلکہ بخاری مسلم کی آپ اور بھی حدیث پڑھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہی اصل ایمان ہے۔ اب یہ کہنا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، تو پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی نام کا نعرہ لگتا یا ان کی عزت بڑی ہوتی، ان کے لیے کوئی کھڑا ہوتا تو آپ ان کا حکم مانو، آپ بھی ایسے کرو۔ عقل کے اندھو یہ تو سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکریم نہیں کروایا کرتے تھے، آپ نے کہنا تھا میری عزت کرو، آپ نے کہنا تھا میرے لیے کھڑے ہو۔ کیا ہم میں کوئی عقل نہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم ہم نے خود کرنی ہے؟ قرآن پاک میں تو آپ نے وہ آیت بھی سنی ہوگی کہ جس میں کہا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ کرو، یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے تو آپ کے پلے ہی کچھ نہ رہے، سارے اعمال جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں۔
یہ ایک بات کلیئر کٹ ذہن میں رکھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم یا محبت یہ ایمان ہے، ایمان ہے، شرک کا توڑ ہے، شرک نہیں۔ اب شرک کے متعلق قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں، صورتیں علیحدہ ہیں، بہت زیادہ اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کبھی آپ تاریخ تو پڑھیں، شرک ہوا کرتا تھا۔ اب تو ہم کہتے ہیں نا شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ شرک فی ذات، ڈائریکٹ اللہ کو جو ہے نا وہ اس کا ہمسر بنانا، یا اس کو کسی اور کو اس کا بیٹا کہنا یا بیٹیاں کہنا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں شرک فی العبادہ، عبادت کرتے ہوئے لوگوں کا خیال لانا، یہ بھی شرک۔ اور ایک ہم کہتے ہیں جی شرک فی صفات، اللہ جیسی صفات کسی میں جاننا، یہ نہیں شرک ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں احادیث کی روشنی میں شرک کہتے ہیں شراکت، ہم سر بنا لینا، پیرلل لے آنا اللہ کے کسی کو، یا اللہ کی صفات کے مد مقابل لے آنا، یا عبادت جو اللہ کی کے علاوہ کسی کی نہیں اور عبادت میں کسی اور کو مخل کرنا، یہ ساری چیزیں یعنی یہ شرک میں آتی ہیں۔ اور احادیث سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چیزیں شرک ہے، یہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، بلکہ کسی کی فلاح کے لیے ہو سکے تو کسی کو لنک بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ایک ایگزیکٹ اپروچ جو ہے نا وہ مل سکے۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ شرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ تھا، اخیر تھا، اور کرتے جو ہے نا یہ شرک غیر مسلم تھے، جن میں یہودی بھی سر فہرست تھے اور عیسائی بھی۔ اور آپ نے کبھی ابھی بھی چیک کرنا ہونا، شرک کو اتنا اس لیے ایڈریس کیا گیا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورک کیا، کم ہوا، اور ابھی بھی آج آپ کسی عیسائی کو ملو تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا شرک ہے۔ اور قرب قیامت کی حدیث کی آپ سٹڈی کرنا، اس میں ملتا ہے کہ قیامت اس وقت آنی ہے جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہونا۔ تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اینڈ پہ پھر یہ دہریے زیادہ ہو جائیں گے، کمیونسٹ ہو جائیں گے، یعنی شرک پھر بڑھے گا۔ اسی لیے شرک پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ احادیث بھی ہیں، قرآن کے فرامین بھی ہیں۔ ضرورت ہے ان لوگوں کو جو ڈائریکٹ شرک کر رہے ہیں، ان کو جو ہے نا ملا جائے اور ان کو جو ہے نا شرک سے روکا جائے۔ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے گیا گزرا دور ہے، کوئی دین کی طرف آتا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دنیاوی کاموں میں ہم مگن ہیں، کون سی محبت ہم کرتے ہیں، کون سا خیال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لے لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری دے روزہ انور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم اس کو جو ہے نا وہ شرک کی قسم میں کسی قسم میں ڈالنا شروع کر دیں۔ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے شرک کو روکا جائے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، یہ 5294 5294۔ آپ نہیں، یہ مجھے نا اس کی حدیث کا نمبر غلط ہو گیا، یہ 5301 5301 مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جو ہے نا وہ شرک کیسے جو ہے نا وہ کون لوگ تھے جو مسلمانوں کو مشرک کہتے تھے، جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں بھی وہ شرک تلاش کرتے تھے۔ یہ حدیث آپ سنیں، آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اس میں جو ہے نا یہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، تم بہترین لوگ ہو، لیکن کاش کہ تم شرک نہ کرتے ہوتے۔ معاذ اللہ، دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ آپ شرک کرتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، وہ کیسے؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو آپ سبحان اللہ کہو، یہ شرک کے اینٹی ہے، کیونکہ اللہ اس سے کیا پاک ہے۔ آپ دیکھو اس کی جرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو ختم کرنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے وہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جب تم قسم اٹھاتے ہو تو کہتے ہو کعبہ کی قسم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جو آدمی بھی قسم اٹھائے وہ کعبہ کے رب کی قسم اٹھائے، یعنی رب کعبہ کی قسم کہے۔ اب آپ کبھی حدیث کی سٹڈی کرو، یعنی ہم یہاں پہ یہ کہیں دیکھو جی کعبہ کی قسم کا نہیں کہا گیا تو کسی اور کا نام لینا کتنی بری بات ہے۔ تو آپ حدیث سٹڈی کرنا، اینڈ پہ میں ریفرنس بھی دیتا ہوں، بلکہ یہ پہلے جو میں نے نہیں حدیث یہ 5294 بولی تھی، یہ حدیث یہ ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا ویسے بھی کیا شرک ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے، اس یہودی نے پھر کہا کہ کاش تم، یعنی آپ سے سب نے کہہ دیا کہ اب جو بھی قسم اٹھائے وہ کیا کہے، کعبہ کے رب کی قسم اٹھائے، قسم صرف اللہ کی ہے، غیر اللہ کی قسم کیا شرک۔ اس یہودی نے پھر کہا کہ کاش تم اللہ کے لیے اس کا ہمسر نہ ٹھہراتے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس میں اصل میں نا بتایا کہ یہ یہودیوں کی روش کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ تم کہتے ہو جو اللہ چاہے ماشاء اللہ، اور تم چاہو ولو شئتا، یعنی آپ کے صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں ماشاء اللہ ولو شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہو۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم صحابہ اتنی کرتے کہ ماشاء اللہ ولو شئتا کہتے، اور یہودی یہ کسی صورت میں بھی ان کو نہیں پسند تھا، وہ گوارا ہی نہیں کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تکریم اتنی کریں۔ وہ اس میں دیکھو دخل اندازی انہوں نے کی، کس نے؟ یہودی نے، یہودی عالم نے۔ اچھا اس نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی ماشاءاللہ کہے تو وہ فاصلہ کرے اور ثم شئتا کہے، یعنی وہی لفظ وہی ہیں، کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ ثم ولو شئتا، تھوڑا سا یعنی کہ وقفہ ڈال لے۔ اب الفاظ وہی ہیں، تھوڑا سا کیا کرنا ہے؟ وقفہ ڈالنا ہے۔ کیا یہ اب شرک نہیں ہوا؟ یہ نہیں کہ ہوتا۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت و تکریم ہے، یہ کلیئر کٹ ذہن میں رکھ لو کہ اس میں جو یہودی غیر مسلم یا لارنس آف عربیہ نے جو دین میں خلل ڈالا، تھوڑی سی شکل کو چینج کیا، اور اس کے بعد آل سعود آئے اور وہی چکر چل گیا، ان لوگوں میں یہ جو ہے نا یہ ان کے ذہنوں میں چیز پڑ گئی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم شاید اس میں کوئی شرک ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد یعنی آپ نے یہ حدیث میں دیکھا کہ یہودی جو ہے نا وہ مسلمانوں میں شرک کو ڈھونڈا کرتے تھے، اور اس کی جو انہوں نے اگزامپلیں دیں اس میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ شرک ہیں، یعنی ایک قسم اٹھانا۔ اچھا اب ایک حدیث جو ہے نا آپ کو میں اور سناتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا آپ خود دیکھ لینا کہ حقیقت جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اچھا یہ حدیث بھی جو ہے نا یہ مسند حدیث ہے، صحیح مسلم کی 2010، یہ پوری حدیث آپ پڑھنا، اس کا مین پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا۔ اب اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دینا، اور کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے رشد و ہدایت پا لی، اطیع اللہ و رسول، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھٹک گیا۔ اب آپ قرآن میں دیکھو نا، جہاں پہ اللہ کی بات آ رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے، اس وہاں پہ صیغے علیحدہ ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کا نام پورا علیحدہ لیا اور واو ڈال کے پھر رسول کا لیا، کیونکہ جو ضمیریں یا صیغے انسانوں مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں اللہ کے لیے وہ نہیں ہوتے موسٹلی، آپ دیکھ لینا ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پہ یعنی کہ اس نے کیا کہا؟ پہلے تو اس نے کہا کہ جس نے جو ہے نا وہ یوتی اللہ و رسول ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ تو فکرہ صحیح ہے
لیکن بعد میں اس نے کہہ دیا کہ ان دونوں کی نافرمانی کی، یا اسی مخالفت لگایا، جو سیگا استعمال ہو رہا ہے اللہ کے لیے، ویر رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے گرامیٹیکلی فالٹ تھا، گرامر کی غلطی تھی، تو رسول وسلم نے کہا کہ وہ بھٹک گیا، یعنی اس نے کہا نا کہ دونوں کی نافرمانی کی، وہ بھٹک گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو برا خطیب ہے، یعنی اس طرح کہو کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَيَعْصِ رَسُولَهُ، یعنی کہ گرامیٹیکلی غلطی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ کہا کہ اللہ کے لیے علیحدہ فقرہ بولو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ، جیسے مَن یُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب یہاں پہ بندہ کہے جی وہ دونوں کے لیے ایک لفظ لگایا، تو معاذ اللہ یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا شرک ہوا؟ آپ نے کہا تو برا خطیب ہے، یعنی تمہاری تیاری ٹھیک نہیں، گرامیٹیکلی فالٹ ہے۔ اس طرح کی حدیثیں سنا کے تو یہ بتانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تکریم کرو گے تو کہیں شرک نہ ہو جائے، ایسا بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کیا ہے؟ شرک کا کاٹ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی نفی کی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھے گا وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا۔ اچھا اب نا آپ یہ ساری شرک کی احادیث پڑھ لینا، اس میں کچھ نہ شرک کی مثالیں دی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، ان کی طرف آتے ہیں تاکہ یہ لیکچر جو ہے نا زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ کسی مزار یا کسی بت یا کسی جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ طواف کرنا، چکر کاٹنے، جیسے کعبہ کا بھی آپ کو پتہ نہ کیے جاتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی 231 حدیث ہے، جس میں خواتین جو ہے نا خزرج ایک بت تھا اس کا طواف کرتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شرک ہے۔ اور اس کے بعد یہودی اور غیر مسلم دم تویز کرتے تھے، جادو ٹونا کرتے تھے جس میں شرکیہ الفاظ تھے، تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ شرک ہے۔ ویسے جھاڑ پھونک تویز کرنا جن میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، احادیث میں ملتا ہے کہ وہ جائز ہے۔ اور دوسرا شرک فی العبادہ، نماز کو اس لیے خوبصورتی سے ادا کرنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یا رکعتوں کو لمبا کرنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ بھی جو ہے نا آپ سننے ابن ماجہ کی حدیث 4204 اور بھی حدیث میں اس میں ملتا ہے کہ یہ کیا شرک ہے۔ اس کے علاوہ بادشگونی، جی یہ آگے سے آ گیا، صبح صبح یہ ابھی بونی بھی نہیں کی تو یہ آگاہ کا آ گیا ادھار لینے، یا کالی بلی گزر گئی ہے، جیسے چائنا میں یہ بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے بدھسٹ میں، اسے بھی جو ہے نا وہ شرک کہا گیا ہے۔ ذائچے نکالنا، طوطے سے قسمتیں نکالنا، بد فالی جو ہے نا یہ بھی شرک ہے۔ آپ یہ بدشگونی کی حدیث 3910 ابن ماجہ کی دیکھ لینا، اور بد فالی کی آپ جامعہ ترمذی کی 1614 دیکھ لینا، اور جادو کے متعلق آپ پڑھنا بخاری میں بھی 5764 اور حدیث پڑھنا کہ اس میں ملتا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا وہ کیا ہے شرک میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ اور شرک جو آج ایک بڑا مین شرک ہو رہا ہے جو مسلمان کرتے ہیں، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی اور دوسری باتوں کی طرف ہم جو ہے نا وہ سوچ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جتنی کہانی ہیں، جتنی بھی سٹوریز ہیں، جتنی بھی فلمیں ہیں، جتنی بھی شاعری ہے، دنیاوی محبت جو ہے نا کسی عورت کی، اس میں یہ ہوتی ہیں۔ اور ابھی آپ گانے کچھ غور کرو کہ تم میں رب دستا ہے یارا میں کیا کروں معاذ اللہ، یعنی دنیاوی محبت میں کرنا، اور نماز اس لیے پڑھنا، تہجد اس لیے پڑھنا کہ مجھے وہ مل جائے، اصل میں یہ مین جو ہے نا وہ شرک ہے، اس کی طرف ہم آتے نہیں۔ اور معاذ اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جانے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، دیکھو محبت ہے، آپ یہ کہتے ہو کہ ان کی بات ماننا محبت ہے، وہ بھی محبت ہے۔
ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ رکھنا وہ بھی محبت ہے۔ اب ہم جو ہے نا دیکھو اچھے شعر ہوتے ہیں، برے شعر ہوتے ہیں، اگر ہم اچھے نہیں شعروں کو سلیکٹ نہیں کریں گے تو ہماری سلیکشن برے شعروں کی ہوگی۔ اب دیکھا میں نے کہ یہاں تک یہ جو ہے نا لارس آف عربیہ یا آل سعود یا فتنہ پیچھے مال لگا ہوا ہے، دجالی فتنوں نے ایسا کر دیا ہے کہ ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو ہے نا وہ نہیں سنتے، یا ہم کہتے ہیں شرک ہو جائے گا معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت آپ سے لگاؤ یہ شرک کا توڑ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، یہ اپنا مسند احمد کی 8848 8848۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ سورۃ کافرون پڑھ رہا تھا، یعنی پوری سورت قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون مکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک سے بری ہو گیا، یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک دوسرا شخص سورۃ اخلاص پڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کے ذریعے اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب جنت واجب مجھے بتاؤ مشرک کے لیے ہوتی ہے؟ سورۃ اخلاص کا پڑھنا، سورۃ کافرون کا پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے۔ اور یہ جو کہتا ہے سبحان اللہ، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی شرک کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے۔ اچھا اس کے بعد یہ آپ نہ سننے ابن ماجہ کی 3927 حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ شرک سے تائب ہو گیا۔ اور بلکہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جس نے یہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ شرک سے بری ہو گیا۔ یہ حدیث ہے مسند میں احمد کی 26 حدیث ہے۔ آپ دیکھیں کہ کلمہ پڑھنے والا وہ مشرک نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ سے گواہی دے رہے ہیں۔ اور سورۃ کافرون پڑھنے والا، سورۃ اخلاص پڑھنے والا اور سبحان اللہ کہنے والا آپ نے حدیث میں دیکھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بھی مسلمان ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ سورۃ اخلاص نہیں پڑھتا ہوگا، اور قل هو اللہ فلق ناس نہیں پڑھتا ہوگا، فلق اور ناس کا بھی یہ ذکر ملتا ہے، اور جو سبحان اللہ کہتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اسلام تو میں جب آپ انٹر ہوتے ہو، اچھا اب آپ یہ کہتے ہو نہیں دیکھو جی مسلمان شرک کرتے ہیں، مسلمان یعنی کسی مزار پہ جاتے ہیں تو ادھر نیچے کو سجدہ کر دیتے ہیں جی، چومتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ کوئی بندہ سجدے میں گرا ہوا کسی قبر پہ، اس کو گردن سے ایسے اٹھا کے پکڑ کے گریبان سے اس کو پوچھو کہ تو کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ کی سنتا ہے اس طرح یہ سنتے ہیں؟ یعنی کوئی احمق بھی نہیں کہے گا۔ آپ اس کو جہالت کہہ لو، خدارہ مسلمانوں میں شرک تلاش کرنا یہودیوں کا شیوا ہے، غیر مسلموں کا شیوا ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا آتا وہاں یہ لوگوں کو نہیں پسند۔ تو خدارہ آپ جو ہے نا غیر مسلم لوگوں میں یہ چیزیں دیکھیں، کیونکہ اینڈ پہ بھی یہ شرک زیادہ ہی ہونا ہے غیر مسلم ان کو لیے۔ مسلمان جس نے لا الہ شرک کا توڑ کر دیا ان کو مشرک نہ بنائیں، کیونکہ مشرک جو ہے نا یہ ایک چھوٹی گالی یا چھوٹی چیز نہیں۔ اگر آپ نے ذہن میں کسی مسلمان کے لیے مشرک یا شرک کا سمجھ لیا تو اگر وہ اس لائق نہ ہوا تو وہ آپ کی طرف لوٹ جائے گا، بالکل جیسے کسی پہ لعنت ڈالی تو لعنت کہ وہ لائق نہ ہوا تو وہ لعنت جو ہے نا وہ کدھر لوٹ جائے گی؟ آپ کی طرف۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 3445 3445۔ آپ سے نے فرمایا، یعنی حدیث کا کچھ اور بھی حصہ مین جو چیز ہے وہ میں بتانے لگا، وہ آپ پوری حدیث پڑھ لینا۔ آپ سے نے فرمایا کہ مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ اب بندہ یہ حدیث سنا کہ یہ کہے کہ رسول وسلم کی تعظیم معاذ اللہ شرک ہے، تو اس میں آپ دیکھو تو صحیح نا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے رتبے سے کیا بڑھایا تھا؟ وہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو یہ تو سیدھا شرک فی ذات، یعنی شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ تو رسول وسلم کی عزت و تکریم جتنی مرضی کریں ہم کر کیا سکتے ہیں؟
جب اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ آپ تو کبھی اپنی خواہش سے بولے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی خواہش سے بولے ہی نہیں۔ آپ دیکھو انسان کو غصہ آتا ہے، انسان پہ غم چھاتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے چھنتی ہے، کیفیات ہیں جن میں انسان جو ہے نا وہ نارمل لائن سے ہٹ کے کوئی بات کر سکتا ہے، لیکن دیکھو کتنا بڑا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ پیغمبر تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی یعنی کہ آپ معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم کی طرح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نہیں یعنی کہ کہتا، کیوں نہیں بھلا کہتا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی دعوت کا، اسی لیے جو ہے نا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہے گا۔ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، اور مشکات المصابیح کی ایک حدیث ہے 5334 جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ریاکاری، اور اس کی وضاحت میں یہ حدیث ہے مشکات المصابیح کی 5331 کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، یہ کس میں شامل ہے؟ شرک میں۔ اچھا آپ کو میں خلاصہ بتاتا ہوں کہ یہ ساری جو ہے نا گفتگو کا، یہ بخاری کی حدیث ہے 1344 1344۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے، پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا دیکھو میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے میسر سما بنوں گا، سما میسر کروں گا، اور میں تم پر گواہ رہوں گا، اور قسم اللہ کی، کون قسم کھا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ آپ غور کریں، اور قسم اللہ کی کہ میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم اللہ کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ یہ پڑھ کے اگر ہمیں اچھا نہ لگے یا اس میں ہم کوئی اور مطلب نکال لیں تو پھر ہمیں اپنی اپروچ صحیح کرنا ہوگی، اور فرمایا قسم اللہ کی کہ مجھے اس کا ڈر نہیں، قسم کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، نارمل بھی آپ کہہ دیتے تو ہمارے لیے کافی تھا، قسم اللہ کی کہ مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے، بخاری شریف کی یعنی آخرت سے غافل ہو جاؤ گے، بخاری شریف کی حدیث ہے 1344۔ اور مسلمان جو ہے نا وہ شرک نہیں کرتا، آپ اس کو جاہل کہہ لو کسی اس کے کام سے، ہندو مسلمان اکٹھے رہا کرتے، وہ مندروں میں جاتے، اور مسلمان یہاں پہ جب آپ جاتے ہیں مزاروں پہ تو وہ نیچے گرتے ہیں یا اس طرح حرکتیں کرتے ہیں، اس کو آپ غفلت یہ جہالت کہہ لو، شرک کسی صورت نہیں۔ یہ ایک حدیث اور سنیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان شرک نہیں کرتا، کافر شرک کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 12487 12487۔ مجھے امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں آدھی تعداد تمہاری ہوگی، آپ سے اپنی امت کو کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو مسلمان ہوں گے، جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو مسلمان ہوں گے، جنہوں نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اہل شرک کے بالمقابل، اب دیکھو مسلمانوں کا تو علیحدہ ذکر ہو گیا، اب اہل شرک کون سے ہیں؟ غیر مسلم، کافر۔ اور اہل شرک کے بالمقابل تمہاری تعداد یوں ہے جیسے سیاہ بیل کی جلد پر سفید بالوں یا سرخ بیل کی جلد پر سیاہ بال، یعنی بالوں کی تعداد جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لو کہ اگر ہم مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محبت کو جو ہے نا وہ دیکھ کے تو ان کو مشرک بنائیں، تو آپ اپنا محاسبہ پھر خود کر لینا۔